معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ آخر ہم کس طرح جان سکیں گے کہ زکوٰۃ مجھ پہ فرض ہے یا نہیں؟ ماہ رمضان آتے ہی لوگ مسائل زکوٰۃ کو سمجھنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور پھر ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیتا ہے، اور بعض تو جیسا سمجھ آیا بیان کر دیا۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے، اس کا منکر کافر، دیر سے بلا عذر شرعی ادا کرنے والا سخت گنہگار ہے۔ اپنا نصاب جاننے کا مختلف طریقہ ہے۔ آئیے میں اپنے علم کے بساط کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سونا آپ کے پاس خواہ پہننے کے لیے ہو یا برتن یا انگوٹھی یا بسکٹ یا کسی اور شکل میں، اگر یہ نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح چاندی آپ کے پاس زیور، برتن یا کسی اور شکل میں ہو، اگر یہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ مال تجارت یعنی وہ شے جو بیچنے کی نیت سے ہو، خواہ ابھی بکی ہو یا نہیں، اور وہ چیز کچھ بھی ہو، زمین، مکان، دکان، گاڑی، غلہ یا کوئی بھی سامان ہو، اگر بیچنے کے لیے ہے تو اسے مال تجارت کہتے ہیں۔ اگر اس کی قیمت 7.5 تولہ سونا یعنی 93 گرام 312 ملی گرام سونا یا 52.5 تولہ چاندی یعنی 653 گرام 184 ملی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کرنسی روپیہ، ڈالر، خواہ ملکی ہو یا غیر ملکی، آپ کے پاس کیش ہو یا بینک میں یا کسی کو قرض دے رکھا ہو یا فکس یا ڈپازٹ کر رکھا ہو، اگر اتنا ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ فقط مال نامی میں ہی فرض ہے۔ مال نامی کہتے ہیں سونا، چاندی، مال تجارت، کرنسی کو۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں، خواہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ کسی کے پاس فقط 7 تولہ سونا ہے، اس کے سوا نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت اور نہ ہی روپیہ پیسہ۔ اب اگرچہ اس سونا کی قیمت سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، مگر اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہاں، اگر سونے کے ساتھ تھوڑی چاندی یا مال تجارت یا روپیہ ہوتا تو پھر دونوں کو ملا کر دیکھا جاتا کہ نصاب کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ ایک آدمی خواہ مرد ہو یا عورت کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی، مگر دونوں نصاب سے کم ہیں، تو اب دونوں کو ملا کر اس کی قیمت نکالی جائے اور پھر دیکھا جائے کہ اتنی قیمت میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ اگر کسی کے پاس مال تجارت سونا، چاندی ہے مگر سب نصاب سے کم ہے تو یہاں بھی سب کو ملا کر مجموعی قیمت نکالا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ اتنی قیمت میں 52.5 تولہ چاندی مل سکتی ہے یا نہیں۔ کسی کے پاس کئی مکان ہیں، ایک میں وہ رہتا ہے اور باقی کرایہ پر دے رکھا ہے، تو اس مکان پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، اس سے جو کرایہ ملتا ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے یا کسی دوسرے مال سے مل کر نصاب بن جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے، مکان پر نہیں۔ مثال کے طور پر زید کے پاس گاڑیاں ہیں، کچھ اپنی ضرورت کی اور کچھ کرایہ پر چلواتا ہے، خواہ وہ گاڑیاں کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، اس گاڑی پر زکوٰۃ نہیں، ہاں اس کی آمدنی پر ہے اگر نصاب کو پہنچے۔ جب آپ کا سونا یا چاندی یا مال تجارت یا روپیہ نصاب کو پہنچ جائے یا سب مل کر نصاب بن جائے تو اب دیکھا جائے گا کہ آپ پر قرض کتنا ہے۔ جتنا بھی قرض ہو اسے موجودہ رقم سے گھٹائیں گے، اب جو بچا اگر وہ نصاب تک ہے تو زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ نابالغ پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہاں، مسلمان مرد و عورت دونوں جو بالغ ہوں، عاقل ہوں، ان پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص بالغ ہوا اور اس کے پاس آج اتنا مال آ گیا یا ملا جو نصاب کے برابر ہو تو وہ آج مالک نصاب ہوا، مگر آج زکوٰۃ فرض نہیں، بلکہ جب قمری سال پورا ہوگا تب زکوٰۃ واجب الادا ہوگی۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد کر لیں۔ انگریزی مہینہ کے اعتبار سے سال پورا ہونا نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ قمری مہینہ دیکھا جائے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جس روز مالک نصاب ہوئے اس دن اردو تاریخ اور مہینہ نوٹ کر لیں اور اسی حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔
سال گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک رمضان یا جو بھی تاریخ ہو آپ کے پاس یعنی آپ کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت یا اتنا مال تجارت یا روپیہ ہے تو ایک رمضان کو آپ مالک نصاب ہو گئے۔ اب درمیان سال کمی بیشی ہو سکتی ہے، مگر جب دوبارہ ایک رمضان آیا اور آپ کے پاس نصاب برابر مال رہا یا اس سے زیادہ ہوا، یعنی پہلے فقط سونا تھا، بیچ میں چاندی بھی آ گئی، پھر درمیان سال کوئی کاروبار بھی شروع کر دیا، روپیہ پیسہ بھی آ گیا، تو اسی نصاب میں اسے بھی شامل کر دیا جائے گا، الگ سے اس کا سال پورا ہونا نہیں دیکھا جائے گا۔ اب اگر ایسا ہوا کہ ابتدا سال نصاب برابر مال تھا، مگر چند ماہ کے بعد سارا مال تباہ ہو گیا یا جل گیا یا غائب ہو گیا تو اب نصاب ختم ہو گیا۔ اب جب مال آئے گا تب سے نصاب شروع ہوگا۔ اسی طرح ابتدا سال آپ مالک نصاب تھے، اختتام سال بھی اتنا مال ہے جس سے آپ مالک نصاب ہیں، مگر آپ پر قرض ہے۔ اگر قرض مال سے نکالا جائے تو نصاب ختم ہو جائے گا، تو اب اس صورت میں بھی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ امید ہے کہ یہ جانکاری آپ کو مکمل طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے سمجھ میں آ گئی تو ویڈیو کو ایک لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔